الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دشمن احمد پر شدت کیجیے، دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے، ذکر آیات ولادت کیجیے۔ خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام۔ جانے کافر پر قیامت کیجیے، جانے کافر پر قیامت کیجیے۔ برادران اسلام و معزز سامعین، ابھی میں نے خطبہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس فنا میں بصد خلوص و عقیدت ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ محترم حضرات، آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی سنورانی و عرفانی بزم میلاد مصطفیٰ میں بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرنے کا مجھے سنہرا موقع مل رہا ہے۔ میں اپنے چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ اس محفل پاک میں فیض و برکات اور رحمت و انوار کی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ ذکر ہے تو کس کا، بات ہے تو کس کی، بلا شک و شبہ ذکر اس کا ہے جو نور حق ہے، بات اس کی ہے جو ذل رب ہے، تذکرہ اس کا ہے جو خدا کی عطا سے مالک کائنات ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت شاہ حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کی زمین نہیں کی زماں نہیں۔ برادران اسلام، جس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے، عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمت، یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا آپ غور تو کیجئے، جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے تو جو پیشوا اور سردار ہیں اور جن کا ذکر خود خدا تعالیٰ کا ذکر ہے، ان کے تذکرے کے وقت کس قدر رحمت کا نزول ہوتا ہوگا، اور ایسے مقدس محفلوں میں شرکت کرنے والوں کے مراتب کس درجہ بلند ہوں گے، بھلا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضرت حامد لکھنوی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی گیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی گیر بھی جایا نہیں کرتے۔ پڑھیے بلند آواز سے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا۔ آپ اپنی کتاب فیض الحرمین میں اپنے چشم دید شہادت تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محفل میلاد پاک میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یکبائک کچھ انوار اس محفل پاک سے بلند ہوئے۔ غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار رحمت الہی اور ان فرشتوں کے تھے جو ایسی مقدس محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔
किसी ने क्या खूब कहा है, जो जिस जहाँ पे पढ़ी जाती है नात शह बरार, जिस जहाँ पे पढ़ी जाती है नात शह बरार, नाजिल हुआ करती है वहाँ रहमत गफ़ार, नाजिल हुआ करती है वहाँ रहमत गफ़ार। आते हैं मलक करने उस बज़्म का दीदार, आते हैं मलक करने उस बज़्म का दीदार, करते हैं खड़े होकर बराबर ये इज़कार। सलावात के पढ़ने की सज़ावार है महफिल, सलावात के पढ़ने की सज़ावार है महफिल, जन्नत के दिलाने की मददगार है महफिल, जन्नत के दिलाने की मददगार है महफिल। मोहतरम सामाईन, आजकल कुछ लोग अक्सर कह दिया करते हैं कि जश्न मिलाद मुस्तफ़ा से क्या फ़ायदा। इस सिलसिले में एक रिवायत मुझे याद आ रही है, जिसके रावी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि एक शब अबू लहब को मरने के बाद ख्वाब में देखा और पूछा कि तेरा क्या हाल है। उसने कहा, जब से मैं मरा हूँ तरह तरह के अज़ाब में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन पीर के दिन अज़ाब में कभी हो जाती है, और सिर्फ इसलिए कि हुज़ूर पुरनूर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशखबरी मेरी लोंडी सूबिया ने मुझे सुनाई थी। मैंने उस खुशखबरी सुनाने के एवज़ खुश होकर उसे आज़ाद कर दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन और सड़ा हुआ काफिर अगर हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में अगर लोंडी आज़ाद करे तो उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाए, तो क्या हम ग़ुलामान मुस्तफ़ा अगर मिलाद शरीफ की महफ़िल सजाएँ, जश्न मिलाद में मनाएँ, मिलाद पढ़ें या पढ़वाएँ, तो क्या सवाब से महरूम हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारा तो अक़ीदा है जो महफिल मिलाद मोहम्मद को पढ़ाए, जो महफिल मिलाद मोहम्मद को पढ़ाए, अल्लाह से मांगे जो मुराद अपनी पाए, अल्लाह से मांगे जो मुराद अपनी वो पाए। मोहताज किसी का ना हो कुछ दुख ना उठाए, मोहताज किसी का ना हो कुछ दुख ना उठाए। मर जाए तो जन्नत में बड़े शौक से जाए, मर जाए तो जन्नत में बड़े शौक से जाए। सलावात के पढ़ने की सज़ावार है महफिल, सलावात के पढ़ने की सज़ावार है महफिल, जन्नत के दिलाने की मददगार है महफिल, जन्नत के दिलाने की मददगार है महफिल। पढ़िए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या